عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، پولیٹیکل اینالسٹ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ٹی ایل پی کی جو پوری تحریک چلائی گئی اس کو یورپین یونین کی قرارداد سے پہلے باقاعدہ اس کو ایک دھکا مارا گیا، اور پھر یورپین یونین میں یہ سوال بھی اٹھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ پہلے بین کیا ٹی ایل پی کو، پھر ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس کے بعد کراچی کے الیکشن میں ان کو کھڑے ہونے کا موقع ملا، تو اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ یہ سوال اٹھا ہے وہاں پہ یورپین یونین۔ دیکھیں، میں نے تو جو معاہدہ کیا یورپی یونین نے اٹھائی ہے، اس میں کہا کہ اس کو اسمبلی میں لائیں گے۔ میں نے تو نہیں کہا کہ جناب علی، مجھ سے پہلے جو احباب تھے ان کا جو کیا گیا، اور کالعدم قرار دیا یورپی یونین کو، اور روس نے اور دوسرے ملکوں نے، جو یو اے ای میں بھی اس کی بات ہوئی، کل سعودیز میں جب بات ہوئی تو وہاں یو اے ای کے لوگوں نے کہا، میں نے کہا ہم نے کالعدم قرار دے دیے، لیکن یہ ملک کا جمہوری سسٹم ہے، ہم نے ان کو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، پھر مسئلہ تو الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ تک جائے گا، اور ہم نے ان کے ایم پی او 16 ایم پی او کے تحت جو لوگ گرفتار تھے وہ کوئی 3,000 چھوڑ دیے تھے، باقی جو ایک بڑی تعداد مختلف کیس جن کے خلاف رجسٹرڈ ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے رہا ہو رہے ہیں۔ ہم نے تو نہیں کوئی، اس میں ہمیں اندازہ ہے کہ یورپی یونین کا کتنا دباؤ ہے اور اس ملک کی اکانومی کے لیے کتنے ڈیزاسٹر قسم کے حالات ہوں گے۔ اگر جو یہ لوگ چاہتے ہیں اگر وہ کریں تو اس ملک کی اکانومی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی بالکل۔ لیکن شیخ صاحب، وہاں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر ایک جماعت کو حکومت نے کالعدم قرار دے دیا تو اس نے کراچی کے بائی الیکشنز میں کیسے پارٹیسپیٹ کر لیے؟ دیکھیں، کراچی کے بائی الیکشن میں ابھی ہم نے کالعدم قرار دیا، ان کے 60 دن ہیں، وہ کورٹ میں بھی جائیں گے اور ابینڈن ہم کریں گے جب یہ اگر کرتے ہیں، فیصلہ ہوتا ہے تو الیکشن تو وہ نئے نام سے لڑ لیں گے۔ کیا ہوتا ہے جی، میں نے ہر دفعہ پاکستان میں اپنے حلقہ جو ہے 2-3 ہمارے جو پنڈی کے حلقے ہیں، کبھی ہم نے چاند پہ لڑا ہے، کبھی ہم نے قلم دوات پہ لڑا ہے، کبھی سیب پہ لڑا ہے، کبھی، میرا مطلب الیکشن تو بندہ لڑ ہی لیتا ہے، لیکن انہوں نے جو ہم جس وقت جو ان کو کالعدم قرار دیا وہ کالعدم قرار دیا، 30 دن ہمیں ہیں، وہ ہیئر بھی کرنا، اپنے آپ کو صفائی کے لیے پیش بھی کرنا چاہیں اس کمیٹی کے آگے، تو ایک لا منسٹری کے اور 2 انٹیریئر منسٹری کی کمیٹی بن گئی ہے، اس کے بعد ہم نے 3 منسٹروں کی کمیٹی بنانی ہے۔ سو یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے جی، قانونی اور آئینی پروسیس سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن آپ کو توقع تھی کہ آپ اس کو اسمبلی میں کوئی مثبت قسم کی ڈیبیٹ کروا سکیں گے، وہاں اپوزیشن نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ بس ایسا نہیں ہو سکا، میں تو یہ چاہتا تھا، لیکن اس کے بعد کافی نقصان ہوا، کیونکہ اگر وہ ایک دفعہ فیض آباد پر آ جاتے تو پھر اس ملک میں بڑے مسائل تھے، فیٹف کے علاوہ بھی بڑے مسائل پیدا ہو جانے تھے، اور پولیس نے اور دوسرے اداروں نے، اور ہم نے 7 گھنٹے ان سے میٹنگ کی، اگر وہ بات ہی نہیں مان رہے تھے تو پھر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا تھا۔ واپس آتے ہیں سیاست پہ، 3-4 منٹ ہمارے پاس ہے۔